بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وهم علی صلاتہم یحافظون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی کے ساتھ نماز کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی۔ اصل میں نماز کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ نماز ہماری زندگی میں اتنی اہمیت کیوں نہیں رکھتی جیسے ہمارے دوسرے اعمال ہیں، دوسرے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، دفتری کام ہیں؟ اس طرح نماز ہمارے اندر کیوں نہیں راسخ ہوتی؟ وجہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ یہ جو آیت آپ نے سنی سورہ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 92، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کا ایمان آخرت پر ہے ان کا ایمان اس قرآن پر بھی ہے، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو نمازوں کو ایسا نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے، یا نمازوں کو ایسے ادا نہیں کرتے جیسے ادا کرنا چاہیے، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ان کا قرآن پر ایمان نہیں۔ اور قرآن پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اگر آخرت پر ایمان ہوگا، پکا ایمان ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کو فجر کی بھی فکر ہوگی، ظہر کی بھی فکر ہوگی، عصر کی بھی فکر ہوگی، مغرب کی بھی فکر ہوگی، عشاء کی بھی فکر ہوگی، اپنے نوافل کی بھی فکر ہوگی۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے اور قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے متعلق معلومات بھی ہیں، لیکن اس کی نمازوں کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی نماز کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کا آخرت پر بھی ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے۔ اور اس قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہمیں ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں بھی ملتی ہے، تو جو الفاظ میں ابھی ادا کروں گا وہ ترمذی سے ہیں۔ ترمذی کی صحیح حدیث جس میں ایک تابعی ہیں قریش بن ابی سطا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قدمت المدینہ، میں مدینہ آیا، فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، میں مدینہ آیا تو میں نے دعا کی، اے میرے اللہ مجھے ایک اچھا ساتھی عطا فرما، کسی اچھے بندے سے ملا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ تابعی کیا کرتے تھے کہ جب کسی نئے شہر میں جاتے تھے، اور خاص طور پر مکہ یا مدینہ جاتے تھے، تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ خاص طور پر وہ دوست، وہ ساتھی جو مکہ یا مدینہ کا سفر کرتے ہیں، انہیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو ہمیں دے، تو مجھے دے ایک ایسا ساتھی جو صالح ہو۔ فجلست، پھر کہتے ہیں یہ تابعی، فجلست الی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو میں بیٹھ گیا، میں آ گیا سامنے، بیٹھ گیا سامنے، کس کے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو ایسا بہترین ساتھی کہاں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، سألت اللہ ان یرزقنی جلیسا صالحا، تو انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی اچھا صالح ساتھی عطا فرمانا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ حدثنی بحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان ینفعنی بہ، کہ اس سے مجھے اللہ فائدہ دے، اللہ اس حدیث کے ذریعے مجھے فائدہ دے۔ اب ابی ہریرہ کہتے ہیں فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت، بلا شبہ جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا کسی بھی بندے سے اس کے اعمال کے بارے میں، من عمل ہی صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں، یعنی جو سب سے پہلا سوال ہوگا قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے، وہ ہوگا اس کی نماز کے بارے میں۔ فَإِن صَلُحَتْ، اور اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی، تو ایک اور روایت میں ہے صَلَحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے باقی تمام اعمال بھی سیدھے ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو ترمذی کے الفاظ ہیں اس میں ہے فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، افلح یعنی وہ کامیاب ہوگا، فتح یاب ہوگا، ہو گیا جس نے اپنی نماز، جس کی نماز صحیح نکل آئی۔ وَأَنْجَحَ، اس کا مطلب ہے اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کر لینا، یعنی جس قسم کی خواہشات ہوں گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ بِقُبُولٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ،
اپنی خواہش کو حاصل کر لے گا، وہ اپنی خواہش کو حاصل کر لے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس کی نماز خراب نکل آئی، نعوذ باللہ من ذالک، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ فَقَدْ خَابَ، خواب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو جزا ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، وہ اس کو اس کی جزا نہیں ملے گی، یعنی اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خسرہ، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے نماز، یہ سب سے پہلے قیامت والے دن اس کا سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں وہ آیت جو ہم نے شروع میں سنی، جو سورہ انعام آیت نمبر 92، کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو آخرت پہ کیا ایمان ہے؟ کہ آخرت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور وہی لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب جس کی نمازیں صحیح نہیں، اس کو آخرت میں شک ہے۔ اگر اس کو آخرت میں شک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو قرآن میں بھی شک ہے۔ اور اگر قرآن میں شک نہیں، قرآن پر ایمان ہے، تو اس کا آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان ہے تو اس کا قرآن پر ایمان ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، یاروں دوستوں میں کتنے لوگ ہیں جو نماز کے اوپر پابندی کرتے ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں، اس کو صحیح ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا قرآن پر اور آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اتنے کہہ سکتا ہوں کہ مضبوط نہیں ہے۔ اور اس سے پہلا حصہ اس آیت کا 92 سورہ الانعام کا، جو اس سے پہلا کا حصہ ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری لے کر چلیں گے تو ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہوگا، ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہوگا، اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، مبارکن، جس کے اندر برکت ہے، جس کے اندر برکت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈراؤ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جتنے ارد گرد ہیں مکہ کے، یعنی تمام دنیا کے انسانوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو ڈرانا ہے، ان کو قرآن کے متعلق بتانا ہے، ان کو خبردار کرنا ہے، ان کو آخرت سے خبردار کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا ہے، اور اس قرآن کی حقیقت بتانا ہے۔ یہی ہے وَلِتُنذِرُ بِهِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہی لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، یہاں گرامیٹیکلی اس کے اندر ایک زور پایا جاتا ہے، ہم پہلے آ گیا تو اس کا مطلب اس کے اندر زور پڑ گیا۔ وہم علی صلاتہم، اور وہی ہیں جو اپنی نمازوں کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی نمازوں کے لیے کھول دے، قرآن کے لیے کھول دے، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے، اور آخرت کے اوپر ہمارا ایمان پختہ کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی۔ وهب لنا من لدنك رحمة، اور تو اپنی طرف سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ إنك أنت الوهاب، صرف تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔